بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اللہ کے بتائے بغیر آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات بنائی ہے جس کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سامعین محترم، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بہت زیادہ عزت والا اور بہت زیادہ بزرگی حاصل کرنے والا بنایا ہے۔ سامعین کرام، عام طور پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ 1000 مہینے میں 83 سال ہوتے ہیں، اور تقریباً 83 سال 4 ماہ جو یہ عرصہ بنتا ہے، لیلۃ القدر ان مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اہل عرب جو تھے وہ 1000 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اس میں یہ مخصوص نہیں تھا کہ لازمی 1000 ہی ہوگا، یعنی اس وقت اہل عرب میں 1000 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل بعض علاقوں میں لاکھوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا کروڑوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت عرب میں کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے 1000 کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس رات کو اللہ کے فرشتے جوک در جوک زمین پر اترتے ہیں، سلامتی لے کر اترتے ہیں، جو صبح تک یہ سلامتی ہر امر میں سلامتی لے کر اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک خیر ہی خیر ہوتی ہے اور بھلائی ہی بھلائی لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اوزائی نے کہا کہ مجھ سے عبدہ نے زر سے اور حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے سال بھر قیام کیا اس نے شب قدر کو پا لیا، تو ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رات رمضان میں ہے۔ وہ بغیر کسی استثناء کے حلف اٹھاتے تھے، اور اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ رات کون سی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور یہ 27ویں صبح کی رات ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے
اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی اور پھر مجھے میرے گھر والوں میں سے کسی نے بیدار کر دیا تو وہ مجھے بھول گئی۔ تم اسے بعد میں آنے والی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ سامعین کرام، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر درمیانے عشرہ میں بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ رات آخری 10 راتوں میں ہے جس کی آپ کو تلاش ہے، تو اب تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ نے فرمایا اور مجھے وہ ایک تاک رات دکھائی گئی، اور یہ کہ میں نے اس رات کی صبح مٹی اور پانی میں سجدہ کیا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب مبارک بیان کیا کہ اس رات کی صبح میں نے مٹی اور پانی میں سجدہ کیا۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا تھا 21ویں کی شب، تو صبح کے وقت بارش ہو گئی اور مسجد نبوی شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور پانی میں سجدہ کیا۔ تو اس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب مبارک تھا وہ بھی سچ ثابت ہوا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے شب قدر کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی ان عظیم ساعتوں میں، ان مقدس گھڑیوں میں ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم شب قدر میں قیام فرمائیں اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔